تا اور ساکن. الخ یعنی الی آخرہ کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے. یہ طلاب عزیز کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں. یعنی الف یعنی الخ جو ہے یا الخ جو بھی ہے اس کا تلفظ الی آخرہ سے یہ مخفف ہوتا ہے. الی حرف جر اور خیر آخرہ کی ہے. ومثل احد و اثنان احد اور اثنان کی طرح اور ثلاثۃ کی طرح. مثلا یہ مثل تو مثلا یہ مفعول مطلق ہے ترکیب میں. یعنی مفعول مطلق تاکیدی یا اس کو تمییز بنا لیں از روئے مثال کی. مثلا از روئے مثال کی اثنان احد اور ثلاثتو سے یہ تمیز رفع ابہام کرے گی از روئے مثال کی. وکلفظ زید اور مانند لفظ زید کی. زید ہی پڑھیں گے نہ زید دو نہ زیدہ نہ زید دن. اس لیے کہ جب ہم زید پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا. لیکن اگر ہم نے زید دن پڑھ دیا اسی طرح سے اس کو رفع دے دیا یا ہم نے اسے نصب دے دیا تو یہ مرب ہو جائے گا. گویا کہ ترکیب میں واقع ہو جائے گا, مضاف الیہ واقع ہو جائے گا. ہم اسے مضاف الیہ بھی کر رہے ہیں لیکن مبنی بنا کر, کیونکہ اس صورت میں یہ ترکیب میں واقع ہم اسے فرض نہیں کر رہے. وحدہ یہ حال ہے زید سے, اس حال میں کہ تنہا. وحدہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پر حال نکرہ ہوتا ہے اور یہ وحدہ ضمیر کی طرف مضاف یہ ہو گیا معرفہ, تو وہ حال کے جو معرفہ ہیں ان کو ہم تعویل نکرائیت میں یعنی نکرائیت کی تعویل میں کریں گے یا نکرہ کی تعویل میں کریں گے. اور یہاں پر تعویل منفردن ہے اس حال میں کہ تنہا. فَإِنَّهُ یہاں پر ضمیر مثل کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی مثل احد اثنان ثلاثۃ اور زید, لفظ زید. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌ بِالْفِعْلِ کیونکہ یہ مثل یعنی احد اثنان ثلاثۃ اور زید ان کی مثل مبنی بالفعل مبنی ہے بالفعل, یعنی ابھی کہ جب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہو علی السکون سکون پر. احد اثنان نے نہیں, ثلاثہ یہ, اور یا اگر ثلاث ہوگا ثلاث زید تمام. ومعرب بالقوہ اور معرب ہے یہ بالقوہ, جب یہ ترکیب میں واقع ہوں گے تو یہ معرب ہو جائے گا. اب ہم نے کہا تھا کہ معرب کی یعنی مبنی کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جو ترکیب میں مصنف کے نزدیک یعنی صاحب ہدایہ کے نزدیک ابو حیان نحوی کے نزدیک, ایک یہ کہ جو ترکیب میں نہ واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے, اور دوسری قسم وما یشابہ مبنی الاصل, اور وہ چیز کہ جو شباہت رکھنے والی ہے مشابہت رکھتی ہے مبنی الاصل کے ساتھ, یہ دوسری قسم ہے. اب یہ بات بائے بیانیہ ہے. وہ شباہت کیسے ہے؟ بِأَن یکونا ہونا اس اسم کا دلالت کرنے میں اپنے معنی پر, پھر دلالت علی معنی ہو محتاجن یعنی اس مبنی کا, یا ضمیر ہم لوٹائیں گے ما یشابہ, یہ جو ما ہے اس کی طرف یعنی وہی اسم, کیونکہ ہماری بحث اس میں مبنی میں ہے تو اس لیے یہ ضمیر لوٹے گی اسم کی طرف. وما بِأَن یکونا ہونا اس اسم کا کہ جو مشابہت رکھتا ہے شباہت رکھنے والا ہے مبنی الاصل کے ساتھ, دلالت میں ہونا
اپنے معنی پر دلالت میں، یہ متعلق میں دلالت ہو جائے گا. محتاجن یہ خبر ہے یکون کی، محتاج قرینہ کی طرف کا اسماء الاشارات مانند اسماء اشارہ کی، جیسے ہاؤلائے کہ جیسے مثال مصنف بیان کر دی من ہاؤلائے. تو یہاں پر ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے اور یہ قرینہ کی طرف محتاج ہے. قرینہ یعنی اشارہ حسیہ. جب بھی کوئی کہے گا من ہاؤلائے تو یہاں پر ایک اشارے کی ضرورت ہے، آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنے معنی پر دلالت کرنے میں چونکہ اشارہ حسیہ کی طرف محتاج ہے، لذا اس کی شباہت ہو جائے گی حرف کے ساتھ کہ جو اپنے معنی میں محتاج ہوتا ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر. او یکون اس کا عطف ہو جائے گا پہلے بأن یکون پر، یعنی نہ کہ با کے ساتھ، ان یکون پر. اور عبارت اس طرح سے ہو جائے گی وما یشابہ مبنی الاصل بأن یکون علی اقل من ثلاثۃ. اس طرح ہونے کے ساتھ، اس اسم کے ہونے کے ساتھ کم پر تین حرفوں سے کم پر ہونے میں اس اسم کی شباہت ہو جائے. کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ. جیسے کہ من اور ذا ہے، اور یہ دونوں من سے مراد من شرطیہ ہو، من استفہامیہ ہو، یعنی موصولہ ہو، کوئی بھی ہو. اس صورت میں اس کی شباہت ہو جائے گی حرف کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ تین حرفوں سے کم ہے. اب ضروری نہیں ہے، ایک ہم یہاں پر نقطہ بیان کرتے چلیں کہ کوئی یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا آپ نے کہا کہ یہ جی دو حرفی ہے اور اس کی حرف کے ساتھ شباہت یعنی وضعیہ ہو گئی ہے. اصل وضع میں چونکہ حرف بھی دو معنی پر ہوتا ہے اور یہ بھی دو معنی پر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک اسم حرف کے ساتھ ایک جہت سے شباہت رکھی، بلکہ ممکن ہے ایک اسم ہو مبنی اور اصل کے ساتھ شباہت رکھ رہا ہے لیکن کئی جہت سے اپنے معنی میں دلالت کرنے میں محتاج ہے، یعنی موصولات، اور اس کے بعد وہ دو حرفی بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کسی اور جہت سے بھی وہ شباہت رکھتا ہے. یعنی حرف کسی اسم میں مبنی ہونے میں اور اس کے شباہت پیدا کرنے میں مبنی الاصل کے ساتھ ایک جہت اس کے مبنی ہونے میں کافی ہے. اور یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک جہت سے ہو. ممکن ہے ایک اسم حرف کے ساتھ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ کئی جہت سے اشتراک رکھتا ہو، کئی جہت سے شباہت رکھتا ہو، لذا یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا. او تضمن یا اس کا عطف ہو جائے گا یکون بأن تضمن. اب اگرچہ ان اس کتاب میں بیان کریں گے کہ موصول حرفی ہے اور اس کے لیے صلہ فعل مضارع واقع ہوتا ہے، لیکن آئندہ کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ یہ ان موصول حرفی ہے اور اس کا صلہ فعل ماضی بھی واقع ہو سکتا ہے، مضارع بھی واقع ہو سکتا ہے اور امر بھی. خیر، بأن تضمن اس مبنی کے متضمن ہونے میں معنی حروف کو، یعنی اس طرح سے وہ شباہت رکھتا ہو. وذالک اور وہ مبنی یعنی اس میں مبنی نحو ہادہ کی مثل ہے. ومن 11 الى 19 اور 11 سے 19 تک، کہ یہاں پر 11 یہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے ایک حرف کو، یعنی اس اعتبار سے معنی حرف کو یہ متضمن ہے کہ جو واو تھی ہم نے بیان کر دیا. اور ومثل هذا لا مثل هذا القسم لا يصير معربا اصلا کسی صورت میں بھی معرب نہیں ہوتی. پہلے والی قسم ہم نے کہا مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ترکیب میں نہ واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتی ہے، اور یہ مبنی یعنی مبنی بالفعل ہے لیکن قوت رکھتی ہے کہ یہ یعنی معرب ہو سکے. اور یہ والی قسم دوسری قسم کی جو شباہت کی وجہ سے یعنی مبنی الاصل میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت کی وجہ سے یہ مبنی ہوتی ہے، یہ کسی صورت میں بھی
مورب نہیں ہوگی. لا یصیر معربا اصلا، ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ اصلاً جو ہے اسے ترکیب میں جب یہ مضارع منفی کے بعد واقع ہو تو ہم اس کو ابداً کے معنی میں لے کر ظرف قرار دیں گے، اور اسے تمیز بھی قرار دیا جا سکتا ہے عزو اصل کے. وحکمہ، اور یہاں سے وحکمہ ان لا يختلف آخرہ باختلاف العوامل وحرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا وسکونہ وقفا وهو على 8 انواع. المضمرات واسماء الاشارات واسماء الاشارات، الموصولات واسماء الموصولات واسماء الافعال واسماء الافعال والاصوات والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف. یہاں پر اب حکم مبنی کیا ہے؟ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر، یہاں پر بعض طلاب سے جب پوچھا جائے کہ مبنی کی تعریف بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو. یہ تعریف غلط ہے. جیسے کہ اس درس میں واضح کر دیا ہے، ہمارے پاس مبنی کی مصنف کے نزدیک دو یعنی قسمیں، ایک وہ کہ جو اپنے غیر کسی ترکیب میں واقع نہ ہو، ایک وہ کہ جو شباہت رکھتی ہے مبنی الاصل سے. یعنی مبنی کیا ہے؟ وہ ہے جو شباہت رکھے مبنی الاصل کے ساتھ، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتا. تو یہ حکم مبنی ہے کہ جو آپ بیان کرتے ہیں. بعض طلاب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ مبنی کی تعریف بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو. بابا یہ مبنی کی تعریف نہیں ہے، یہ مبنی کا حکم ہے. مبنی کی تعریف جیسے کہ مصنف کے نزدیک ما وقع غیر مرکب مع غیرہ یا ما یشابہ مبنی الاصل، یہ ہے مبنی کی تعریف صاحب ہدایہ کے نزدیک. لیکن باقی نحات کے نزدیک یعنی بہجت المرضیہ ہو گئی یا اسی طرح سے دوسری کتابیں، وہ ہے کہ جو مبنی الاصل سے شباہت رکھے. خیر، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتا. اس کی حرکات، ان کا نام ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اس کے سکون کو وقف نام دیا جاتا ہے. اب ضمہ کو ضمہ کیوں کہتے ہیں؟ مبنی کی یہ حرکت ضمہ، چونکہ جب ضمہ بولا جاتا ہے تو ضم یعنی اس میں انسان کے شفتین، دونوں لب آپس میں ضم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ضمہ کہا جاتا ہے. اور فتحہ کو فتحہ جب ہم نے فتحہ کہتے ہیں، فا فتحہ تو دونوں لب کھل جاتے ہیں، فتحہ یعنی کھولنا. تو اس فتحہ کو فتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے شفتین دونوں لب کھل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو فتحہ کہا. کسرہ میں کسرہ، یہاں دونوں کے درمیان، دونوں لبوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے اور نیچے والا لب شفا یہ منکسر ہو جاتا ہے، یعنی نیچے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کسرہ کہتے ہیں. اور اس کے سکون کو وقف نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جب کوئی کہتا ہے مثلا من، تو سکون کی صورت میں سانس ٹھہر جاتا ہے، لذا اس کے سکون کو وقف کہتے ہیں. وقف ٹھہرنا، سانس ٹھہر جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے وقف کو وقف کا نام اس لیے دیا گیا ہے.
اور یہ مبنیات 8 قسموں پر ہیں، ان کی 8 قسمیں ہیں. مضمرات ہیں، ان کی بحث تفصیلاً آئے گی. اسماء اشارات ہیں، موصولات ہیں، اسماء افعال ہیں، اسباب ہیں، مرکبات ہیں، کنایات اور بعض ظروف. اب یہاں پر مصنف نے بعض ظروف کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظروف میں سے اکثر مورب ہوتے ہیں، لذا مصنف نے بعض ظروف کہا ہے. اور موصولات، اگر کوئی سوال کرے کہ موصولات میں بھی تو بعض جو ہیں ایون اور ایتن یہ مورب ہیں، تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا، یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا بعض الموصولات. تو الموصولات یعنی تمام کی تمام موصولات کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے. اور اسی طرح سے کنایات میں کوئی کہتا ہے جاءنی فلانا فلان یا جاءتنی فلانۃ، تو فلان اور فلانا یہ دونوں کنایا ہیں. جب یہ دونوں کنایا ہیں تو یہ تو مورب ہیں، اور کنایا یعنی اس میں سے بعض مورب ہوتے ہیں. جب مورب ہیں تو مصنف کو چاہیے تھا بعض الکنایات. ہیں جی، کیوں؟ اس لیے کہ بعض دوسرے جو ہیں مبنی ہیں اور بعض ان میں سے مورب بھی ہیں. تو مصنف نے الکنایت یعنی تمام کنایات کو مبنی قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بعض جو ہیں ان میں سے مثلا کنایات میں سے بعض مورب ہیں، فلان اور فلان. اور اسماء موصولات میں سے بھی بعض ایون اور ایتن. اور بعض یہ تو یہاں پر چونکہ قاعدہ ہے ہمارے پاس حکم الاکثر، ان میں اکثر چونکہ مبنی ہے، اور حکم الاکثر قاعدہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے، لذا مصنف نے کل پر حکم لگایا ہے. لیکن ایک اشکال مصنف پر باقی رہے گا کہ مرکبات، ان کی 2 قسمیں ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں 2 قسمیں، ایک مرکب بنائی، ایک مرکب منعصر، یا ایک مرکب ترکیبی کہہ سکتے ہیں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ. تو یہاں پر تو زیادہ تر مورب ہیں، تو مصنف نے تمام کے تمام مرکبات کی جگہ یہاں پر المرکبات کیوں کہا؟ یہ اشکال مصنف پر باقی رہے گا کہ مصنف کو چاہیے تھا وہ بعض المرکبات. اور ایک نقطہ کہ ہم نے جو اعراب میں المضمرات اور المضمرات یہ پڑھا، اگر ہم المضمرات پڑھیں تو اس کو انواع سے ہم یعنی ثمانیت انواع سے ہم بدل قرار دے سکتے ہیں کہ ثمانیت انواع علی ثمانیت انواع، ثمانیہ سے ہم بدل قرار دے سکتے ہیں. جب ثمانیہ سے بدل قرار دیں گے تو یہ مجرور ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو مضمرات تو پڑھیں تو یہ خبر واقع ہو جائیں گے احدھا. تو اس عبارت کا ترجمہ وحکمہ ان یختلف آخرہ، اور مبنی کا حکم تبدیل نہ ہونا ہے، مختلف نہ ہونا ہے اس کے آخر کا عوامل کے اختلاف کے ساتھ، بے اختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کے ساتھ. وحرکاتہ، اور اس کی حرکات، تسمى، ان حرکات کو نام دیا جاتا ہے ضمن، ضمہ کا، و فتحا، اور فتحہ کا، کسرن، کسرہ کا، و سکونہ، و یہ تو حرکات کی بات ہے، اس کا عطف وہی حرکات پر ہو جائے گا. وہ سکونہ، اور اس کے سکون، تسمى وقفا یا یسمى وقفا،
اس سکون کو نام دیا جاتا ہے وقف کا، وقف کے ساتھ، اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی حرکات کو نام دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور اس کے سکون کو نام دیا جاتا ہے وقف کے ساتھ۔ وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، اور یہ 8-9 پر ہے، یعنی کیا؟ مبنی، اس میں مبنی۔ المزمرات، مزمرات، اسماء اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسوات، مرکبات، کنایات، و بعض الظروف، اور بعض ظروف۔ اور صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔